کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے. اس لیے یاد رکھو, جو انجینئر بدبخت بیٹھ کے حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے, دلائل کی دنیا میں جواب تو بہت ہیں, علماء دے چکے ہیں, لیکن اس بدبخت کو اپنی موت کے برے انجام سے ڈرنا چاہیے. ایک آج کا بچہ بیٹھ کر حضرت علی اور معاویہ میں امپائر بن کے یہ فیصلہ کر رہا ہو کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی, اس کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی, اور یہ بہت بڑی جرت اور دلیری ہے. بڑوں کے اختلافات بڑوں تک محدود رہنے دو. آپ اتنا فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم بیٹھ کر ایک صحابی رسول پر تانے دو؟ مجھے اس انجینئر پہ خدا کی قسم غصہ نہیں آتا, مجھے ان مسٹنڈوں پہ غصہ آتا ہے جو اس کے سامنے بیٹھ کر جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں کہ تمہیں دنیا میں بڑے بڑے علماء فقہا دنیا سے ختم ہو گئے, تمہیں کل کے لونڈے کو, ایک بچے کو تم نے بٹھا کے اپنا پیر و مرشد بنا لیا ہے, اس کی تحقیق کو تم تحقیق کہتے ہو. ایک طوفان بدتمیزی ہے میڈیا پہ صحابہ کرام کے خلاف. ہر ٹچا اٹھتا ہے, ہر جاہل سے جاہل اٹھتا ہے اور تبصرے کرنا صحابہ کرام کے خلاف شروع کر دیتے ہیں. میری نظر میں حضرت عثمان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی, میری نظر میں حضرت معاویہ کا یہ موقف درست نہیں تھا. تیری اوقات کیا ہے کہ تو ایسے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے؟ امام مالک سے کسی نے کہا کہ کیا عمر بن عبد العزیز حضرت معاویہ سے افضل ہیں؟ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی, ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز نے اتنے کام کیے تو کیا وہ حضرت معاویہ سے افضل ہیں؟ امام مالک نے فرمایا کہ معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لڑا کرتے تھے, اس گھوڑے کی ناک میں جانے والا غبار بھی عمر بن عبد العزیز سے بہتر ہے. صحابہ میں جو اختلاف ہوا وہ حکومت کی لالچ میں نہیں ہوا, ایک آزمائش تھی امت کی پر اللہ کی طرف سے. حضرت معاویہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کا میں رشتہ دار ہوں, ان کے قاتلوں سے قصاص لینا میرا حق ہے, اور حضرت علی کہتے تھے کہ میرے لیے قصاص لینا ممکن نہیں ہے, پہلے حکومت کو مضبوط کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. اجتہادی اختلاف تھا, اس بیس پر تلوار اٹھی ہے آپس میں, تو اس تلوار اٹھنے میں حضرت علی حق پر تھے, حضرت معاویہ غلطی پر تھے, مگر یہ غلطی دولت کی لالچ میں, پیسوں کی لالچ میں بولو بھائی نہیں تھی. وہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہے تھے. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, وہ کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ صحیح نہیں ہوتی. اس کی تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ان کے پاس ایک کیس آیا, حضرت داؤد نے بھی فیصلہ کیا اور آپ کے بیٹے سلیمان نے بھی. اللہ فرماتے ہیں سلیمان کا فیصلہ صحیح تھا, داؤد کا فیصلہ بولو بھائی سلیمان کے مقابلے میں صحیح نہیں تھا. یہ اجتہادی غلطی چھوٹے مسائل میں بھی ہو سکتی ہے اور بڑے مسائل میں بھی ہو سکتی ہے. تو صحابہ کرام کی بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت ابو بکر نے اعتماد کیا, ان کو گورنر بنایا. حضرت عمر نے اعتماد کیا, ان کو گورنر بنایا. حضرت عثمان نے اعتماد کیا. تو یہ اتنے حضرات ان پر اعتماد کر رہے ہیں, ان میں کوئی کوالٹیز ہوں گی, کوئی خصوصیات ہوں گی. لوگوں کی کالز آتی, انجینئر نے فلاں پہ الزام لگایا, اس کا جواب فلاں پہ الزام لگایا. میں نے کہا جس آدمی کا کام یہی ہو امت میں تخریب کاری, تم اس کی باتیں سنتے کیوں ہو؟ دنیا میں علماء ختم ہو گئے ہیں کیا؟ پورے برے صغیر میں تمہیں ایک بچہ ملتا ہے جو ہے بھی انجینئر, جو عالم مفتی بھی نہیں ہے. حوالوں پہ مرتے ہیں لوگ کہ بھئی ہر بات حوالے سے کرتا ہے. تم نے جا کے دیکھا ہے وہ حوالے صحیح ہے یا نہیں ہے, ان کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ایک مثال دی تھی نا کہ انجینئر نے کہا کہ یہ جو ترمذی کی حدیث ہے رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں, اس کو عبداللہ بن مبارک نے ضعیف کہا ہے. اس کا میں نے جواب دیا تھا وہ اس کو نہیں کہا, وہ دوسری والی کو کہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کنفیوژن ہوئی ہے لوگوں سے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے, کہنے یہ اب ہم اتنی باریکی میں کیسے جائیں. تو میں نے کہا آپ کو سننے کی ضرورت کیا ہے, اتنی گہرائی میں آپ کو گھسنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی اندھی تقلید نہیں کرنی. تو اب کیا کر رہے ہو؟ اب بھی تو اندھی تقلید ہی کر رہے ہو.